بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 199 ہے اور آیت نمبر 222 تا 23۔ آیات کریمہ کا ترجمہ: تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کے ہیں، بس آؤ اپنی کھیتی کی جگہ کو، یعنی عورت کے ساتھ فرج میں جماع جس طریقے سے تم چاہتے ہو، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے نیک اعمال، اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین کرو کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو حساب کتاب کے لیے، اور اے نبی خوشخبری سنا مومنین کو اللہ کے دیدار کی۔ گزشتہ سبق میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ جماع کرنے کے متعلق سوال تھے، تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یہود پر رد تھا کہ وہ عورت کو حالت حیض میں ہاتھ لگانا یا کپڑوں کے ساتھ ہاتھ لگانا یا جسم کے ساتھ لگ جائے تو اپنے آپ کو گندہ سمجھتے تھے، اور عورتوں کے لیے بعض کافر جو ہے وہ برتن بھی جو حالت حیض میں ان کے لیے الگ برتن، ان کے لیے الگ کمرہ، اور ان کو رہائش میں بھی دور رکھتے تھے، یعنی گویا کہ انتہائی نفرت تھی اور جانور جیسا ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو دور رکھا جاتا تھا، ان کے ساتھ گندے رہتے تھے۔ تو اس پر ان رسم رواج کے اوپر تردید، اور نصارہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جماع کو بھی جائز قرار دیتے تھے حالت حیض میں۔ تو ان دونوں رسوم کے اوپر رد کر کے اصل مسئلہ پیش کیا کہ حالت حیض کے اندر ان کے ساتھ جماع نہ کیا جائے، اور جب حیض کا خون بند ہو جائے اور غسل کر جائے عورت تو فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا اس طرف سے آؤ، یعنی فرج۔ اور اللہ نے حکم فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کی آیت میں اعتزال کا جو حکم ہے وہ فرج میں جماع کرنے سے بچنے کا حکم کہا ہے، تو اس لیے امرکم اللہ کہا۔ اور حدیث میں اصنعوا کل شیء الا النکاح کہ عورت کے ساتھ حالت حیض میں سب کچھ کرو مگر سوائے جماع کے۔ اور اس طرح دوسری حدیث ہے اصنعوا افعلوا فوق الازار کہ وہ ازار یعنی شلوار اور کپڑوں کے اوپر سے جو کچھ کر سکتے ہو، ہاتھ لگانا جسم کے ساتھ کھیل اور بوسہ وغیرہ، باقی تحت الازار ہاتھ لگانا درست نہیں ہے اور جماع جائز نہیں۔ ان اللہ یحب التوابین میں جس سے ابتدا کے اندر غلطی ہو جائے، اور یا یہ ہے کہ بعد میں حیض کی آخری مدت میں تو وہ 1 دینار صدقہ کرے یا نصف دینار، شروع میں کرے تو پورا دینار، اور آخری ایام میں اگر وہ اس سے غلطی ہو جائے تو وہ نصف دینار صدقہ کرے اور توبہ بھی کرے۔ اور المطہرین کے اندر یہ کہ جو بالکل صاف رہتے ہیں، یعنی کبھی بھی اپنی حالت حیض میں بیوی کے قریب نہیں چلتے۔ نساؤکم حرث لکم، اب یہاں سے اس میں ایک دوسرا رسم ہے یہودیوں کا، اس پر رد ہے، اور وہ رسم یہ ہے کہ یہود جو ہے نا بیوی کے ساتھ حالت حیض کے اندر دبر کی طرف سے جب جماع کیا جاتا تھا، یعنی فرج میں ہی جماع کیا جاتا لیکن طرف جو ہے دبر کی ہوتی، تو ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا اس سے جو لڑکا پیدا ہوگا وہ بھینگا ہوگا، یعنی اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ اور یہ چیز انصار مدینہ کے اندر بھی تھی، کیونکہ یہود کے قرب و جوار میں وہ رہتے تھے، تو ان کی باتوں سے وہ بھی متاثر تھے کیونکہ وہ ان کو اپنا پیر اور مقتدا سمجھتے تھے۔ جب قریش نے ہجرت کی اور صحابہ اکرام مدینہ آ گئے تو ان کے اندر یہ چیز تو نہیں تھی، بلکہ وہ ہر طرف سے جماع کو اجازت جائز سمجھتے تھے، جگہ ایک ہو، طرف جیسے بھی ہو، قیامن ہو
کھڑے ہو کر بیٹھو، لیٹ ہو اور جس طرف بھی ہو، تو وہاں عورتوں میں شور مچا کہ یہ تو ایک بری بات ہے جو ہمارے عقیدے اور نظر رسم کے خلاف ہے، تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان احکام کی تفصیل فرمائی کہ نساؤکم تمہاری بیویاں حرث لکم وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کے ہیں۔ تو اس میں دو حیثیت ہے، ایک یہ ہے کہ فرج کے اندر جمع کرنا یہ درست ہے اور یہ جائز ہے، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ چونکہ انسان کی بیوی ہے تو بیوی ہونے کی حیثیت سے تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہر قسم کا فائدہ اس سے لے سکتا ہے، معنی یہ ہے کہ دبر میں بھی اور فرج میں بھی۔ تو اس کے اوپر تفصیل یہ ہے کہ حرث میں جو فرج ہے اس سے تو آپ فائدہ لے سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، لیکن دبر کے اندر جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے تشبیہ دی ہے بیویوں کو حرث کھیتی کے ساتھ، اور کھیتی میں جب دانہ ڈالا جائے تو اس میں فصل آتی ہے، تو یہاں پر بھی نطفہ جب ڈالا جائے گا تو وہ فرج کے اندر نطفہ ڈالا جائے تو تب فصل آتی ہے، دبر میں نطفہ ڈالنے سے فصل نہیں آتی، لہذا وہ جائز نہیں ہے۔ اور تفسیر البحر المحیط میں ابو حیان سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا 10 صحابہ کرام سے صریح طور پر یہ نقل ہے کہ دبر کے اندر وطی ناجائز ہے۔ تو اس لیے نساؤکم اگر کہیں کسی عالم سے غلطی ہو گئی تو وہ سرزنش ہے، یا اس طرح صحابہ اکرام سے کوئی بات منقول ہے سرزنش اور غلطی کے طور پر، لیکن صریح ایسا نہیں ہے۔ لہذا نساؤکم تمہاری بیویاں، یہاں نساء عام کہا ہے، مراد بیویاں ہیں تاکہ باندیوں کو بھی یہ لفظ شامل ہو جائے۔ حرثن بمعنی کل حرث لکم وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کے ہے، یا حرث لکم معنی محل حرثن وہ تمہارے لیے کھیتی کی جگہ کی طرح ہے۔ تو جیسے انسان کی زمین ہوتی ہے، کھیتی ہوتی ہے، اس میں تخم ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے تو فصل آتی ہے، ایسے ہی فرج کے اندر نطفہ ڈالا جائے تو اس سے اولاد اور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ فاتو حرثکم آؤ اپنی کھیتی کو، یہ من حیث امرکم اللہ کہ اللہ نے جہاں سے حکم دیا ہے اس کی تفصیل ہے، فاتو حرثکم کہ اپنی کھیتی کو آؤ، یہ امر سے مراد یہ فاتو حرثکم ہے، تو اپنی کھیتی کو آؤ انا شئتم، یا انا بمعنی کیف کہ ہے، یہ انا مکان کے لیے نہیں کہ جس جگہ سے آؤ، یعنی دبر یا قبول سے، آگے اور پیچھے سے نہ، بلکہ کیف شئتم جس طریقے سے آؤ، قیاماً کھڑے ہو کر، قعوداً بیٹھ کر، استجان لیٹ کر، اور جس طریقہ اور جو طریقہ جو بھی ہو لیکن محل ایک ہو۔ تو فاتو حرثکم انا شئتم یہودیوں کے اوپر رد ہے کہ اگر دبر کی طرف سے فرج میں آیا جائے تو لڑکا بہنگا پیدا ہوتا ہے، آنکھیں ٹیڑھی ہوتی، یہ بات غلط ہے، گویا کہ اس رسم رواج کے اوپر تردید کر دی۔ وقدموا لانفسکم اس میں ترغیب ہے کہ نیک نیت اور نیک ارادہ رکھا جائے، خواہش نفس پرستی اور خواہش پوری کرنا مقصد نہ ہو کہ صرف اپنی خواہشات نفسانی کے لیے یہ کام کرے، بلکہ وقدموا کا مفعول محذوف ہے اور لانفسکم یہ لام فائدے کے لیے، معنی اپنے نفسوں کے فائدے کے لیے آگے بھیجو، تو وہ کیا چیز ہے، معنی نیک عمل۔ اس نیک عمل کی پھر تفصیل یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھیں، اور وہ جو دعائیں ہیں مسنون ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان فیما رزقتنا، اور اللہم لا تجعل الشیطان فیما رزقتنا نصیبا، اور اسی طرح نیت ہو کہ نیک اولاد مجھے ملے، ماد خواہش نفس پرستی کے لیے نہ ہو۔ تو ایسے اعمال کی نیت اپنے لیے آگے کریں، اپنے فائدے نفس کے فائدے کے لیے، اور وہ اعمال یہ ہے کہ واتقوا اللہ، ساتھ یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہو، معنی یہ کہ دبر میں نہ کرے اور غلط طریقے سے نہ کرے، وَاعْلَمُوا یقین کریں انکم ملاقوہ، اللہ سے اس لیے ڈرو کہ تم یقیناً اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ اور یہاں ملاقات کے ویسے تو 3 مطلب ہے کہ اللہ سے ملاقات کا معنی ہے کہ مر جانا، قبر میں چلے جانا، موت مراد ہے۔ دوسرا ملاقات سے معنی اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے پیش ہونا، اور تیسرا معنی ہے ملاقات کا اللہ کا دیدار۔ تو یہاں ملاقو سے مراد ہے حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونے والا مطلب مراد ہے، تو معنی ہوگا وَاعْلَمُوا یقین کرو انکم ملاقوہ کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو حساب کتاب کے لیے، لہذا اپنی نیت کو بھی درست رکھو اور مسنون طریقے سے، اور فرج کے اندر کرو، دبر سے بچو، غلط طریقوں سے بچو۔ وبشر المؤمنین اور اے پیغمبر مومنین کو بشارت سنا جنت کی اور اللہ کے رضا کی۔
بشر المومنین سے چونکہ ملاقو سے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم پیش ہو جاؤ گے حساب کتاب کے لیے، تو بشر المومنین میں پھر دوسری خوشخبری ہے کہ حساب کتاب سے فراغت کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اے پیغمبر خوشخبری سنا مومنین کو اللہ کے دیدار کی کہ حساب کتاب میں اگر پاک صاف نکل آئے تو پھر جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہاں بشر المومنین میں یہ بات ذکر کی ہے کہ نفسی ایمان کے اوپر بشارت ہے، یا عمل صالح کی قید نہیں لگائی۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے کہ نفسی ایمان اور عقیدہ انسان کا ٹھیک ہو تو دخول اولی یعنی ابتداءً جنت میں اگرچہ نہیں جائے گا، اس کے اعمال کی خرابی اور کوتاہی کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی، لیکن ثانیاً بعد میں جنت میں جائے گا۔ نفسی ایمان سے بھی انسان جنت میں چل سکتا ہے، اس لیے یہ آیت دلیل ہے کہ وبشر المومنین، مومنین کو کیونکہ یہاں پر خوشخبری نفسی ایمان کے اوپر ہے تو ایمان کی وجہ سے ان کو خوشخبری سنا کہ وہ جنت میں جائیں گے اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے جو ماننے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ان کے لیے بشارت ہے۔